تو میرے چاہنے والوں، میرے آج کا موضوع یہ ہے کہ کچھ سیدھی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سیدھی کتنا اسٹریٹ فارورڈ میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور پہلے بتا دوں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر آیا ہوں اور آ کر بیٹھا ہوں. لوگ آ کر مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. بتاؤ میں نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ زور سے بولو، آواز زور سے. نہ انہوں نے کچھ پڑھا نہ میں نے کچھ پڑھا. بولو صحیح کہا میں نے؟ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ، کسی کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ، کسی کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ، منی پیسہ 100 کا جب 1000 کا یا 5000 کا ہاتھ تھا، وہ پکڑ کے میں نے لیا. یقین جانو یہ سارا پیسہ میرا اپنا نعت خوان کا بھی نہیں ہے، میں جیب میں ڈال کے اپنے گھر لے جاؤں گا. میری مرضی ہے کل میں اس سے آٹا خریدوں گا، دال خریدوں، اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلاؤں، کچھ بھی کروں، خرچ کروں یا کسی غریب کو دے دوں. میری مرضی ہے، میری ملکیت ہو گیا، یہ میرا پیسہ ہے. میں نے کہا نا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. پیسہ میرے کو آگے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، 10,000 آیا ہو، 20,000 آیا ہو، مجھے نہیں پتا. ابھی آخر میں گن لیں گے کتنا ہے، وہ میں جیب میں ڈال کے لے جاؤں گا. وہ میرا ہے، اس کو میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، چاہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، چاہے اپنی ذات کا خرچ کروں، چاہے میں اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالوں، اور میں ایسا ہی کروں گا. بتاؤ میں نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ تو نوٹ پکڑ کر جیب میں کاٹ دیں. تم اللہ والے اپنے نوٹوں سے کیا کرنا چاہیے؟ نذرانوں پہ اعتراض ہے، نذرانہ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ والوں کیا مجھے نوٹ ہوئی؟ کوشچن ہے، واقعی نوٹ ہے، وہ میں کرتا ہوں تاریخ. آپ کو سچ بتا دیا. یہ کتاب نکالنا پہلے بیجت الاسرار، بیجت الاسرار کتاب ہے. اس کی تعریف میں بعد میں کروں، اس کے حوالے بعد میں آئیں گے. ابھی صرف میں یہ بتاؤں گا، صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا. یہ کتاب جو ہے غوث الاعظم پر ہے. کتاب غوث الاعظم، ٹوٹل غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کتاب لکھی ہوئی ہے. چلو پہلے اس کتاب کی پہلے صحت جان کرتا ہوں. یہ کتاب ہے مستند بھی ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ وہ فلاں مولانا کہتے ہیں پڑھ نہیں مانا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کون کون مانتا ہے؟ لانا بھی یہ کتاب پہلے بتاتا ہوں کہ یہ کتاب مستند ہے کہ نہیں. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ غوث پاک کی لکھی کتاب ہے. اس میں اعلیٰ نے ایک قصیدہ لکھا ہے، غوث الاعظم پہ ایک قصیدہ لکھا ہے. غوث پاک کے قصیدہ سننا، حمد حق نعت نبی توصیف غوث، بعد ازاں سن طالب تعریف غوث. غوث اعظم کے فدائی کان لا، ذکر شیخ ہے نظر شیخ کو جان لا. حلیہ اقدس کے عین نور ہے، بیجت الاسرار میں مذکور ہے. بیجت الاسرار اعلیٰ بیجت الاسرار میں مذکور ہے. تو اعلیٰ نے مان لیا کہ بیجت الاسرار میں رکھا ہوا غوث پاک اولیاء وہ نور ہیں. تو اب تو پتہ لگ گیا کتاب مستند ہوگی، کیونکہ اعلیٰ کو آپ مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مستند تو مستند ہوگی، بات ختم ہوگی. اب اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس میں کیا لکھا تھا؟ نذرانوں کی برمار. کیا لکھا بھائی؟ جتنے نذرانے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زمانے میں دیے گئے تھے اور دیے جاتے رہے ہیں، آج تک کسی ولی کو نہیں دیے گئے. آج تک کسی ولی کو نہیں دیے گئے. سب سے اور اس کی ریٹنگ ہے نذرانوں کی برمار. برمار یعنی اتنے نذرانے دیے گئے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے نذرانے دیے گئے. سب سے زیادہ نذرانے غوث پاک کو ملے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، چاہے تو آپ میں زبانی کیا ہوگا جلدی پڑھ. اس میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ہر ایک شعر سے ان کے لیے نذرانے آتے ہیں، اور جتنے نذرانے ان کو ملے اتنے آج تک کسی کو نہ ملے. ہر شعر سے. بتاؤ آج میں کہتا ہوں آج بھی سب سے زیادہ نذرانے غوث پاک کو ملتے ہیں. بتاؤ 11ویں اتنی جتنی 11ویں ہوتی کسی اور بزرگ کا اس میں آیا تھا؟ اگر غوث پاک کبھی موجود ہوتے ہیں تو جب تم 5 جگہ مناتے ہو اس میں روکڑا خرچ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو نا. اب اگر خود وہ موجود ہوتے کیا کرتے ہو؟ گڈی جا کے دیتے نا، دیتے نہیں دیتے. تم نے کہا آپ تو غوث پاک آپ دنیا چلے گئے ہو، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، اب آپ تو دنیا سے قبر میں چلے گئے، پردہ فرما گئے ہو، لہٰذا آپ ایسا کرتے ہیں آپ کو ایصال ثواب کا تحفہ دیتے ہیں. جب ایصال ثواب کرو گے تو 5 جگہ بریانی بناؤ گے، 5 جگہ بریانی بناؤ گے، 30,000 روپے جیب سے جائیں گے. اگر ہوتے 30,000 جا کے ہاتھ میں دیتے سرکار میں نظرانہ. اب میں آپ کو ایک اور عوارف المعارف، اب سنتے جانا. عوارف المعارف یہ کتاب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تصوف کی تاریخ میں بہت عمدہ کتاب ہے اور صوفی اس کا درس دیتے ہیں، علماء اس کے حوالے کو مانتے ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرشد
کون انکار کرے گا؟ دنیا میں انہوں نے کتابیں لکھی، دنیا میں ایک ہی کتاب دستیاب ہے، اس کا نام موارف المعارف ہے، بس ایک ہی کتاب، باقی کتابیں ضائع ہو گئی۔ اور اس کے اندر دیکھنا کہ غوث پاک کا طریقہ کیا تھا، سننا یہ آپ دیکھیں۔ اور سید شیخ عبد القادر کا واقعہ سننا، یہ میں نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایک شخص کے پاس کسی کو بھیجا اور کہوایا کہ تمہارے پاس فلاں شخص کا غلہ اور سونا بطور امانت رکھا ہے، تم اس میں سے مجھے اتنا غلہ اور سونا دے دو۔ اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ میں امانت میں کس طرح تصرف کر سکتا ہوں، اس امانت سے کس طرح کو دے سکتا ہوں، اگر آپ سے اس عمر میں فتویٰ لوں تو آپ اس کا جواز کا فتویٰ دیں گے؟ شیخ عبد القادر نے اس عذر کے باوجود حسب طلب سونا اور غلہ دینے کا فرمایا دے۔ اس نے زن کی بنا پر شیخ عبد القادر جیلانی سے تھا مطلوب جو اس کو عقیدت تھی، مطلوبہ غلہ اور سونا دے دیا۔ اس کے بعد اس امین کی امانت رکھنے والے کی طرف سے نوائی حراک سے ایک خط ملا جس میں تحریر تھا، اتنا سونا اور غلہ میری امانت سے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کر دو۔ بہنیں وہی مقدار تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی کو سے لوگ کہ اس شخص سے طلب کر لی تھی۔ جب اس کو یہ خط مل گیا تو شیخ نے امین کو توقف کرنے پر ملامت فرمائی اور فرمایا کیا تم فتوح ان نذرانے کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ ان کے اشارے صحت پر مبنی نہیں ہوتے؟ دیکھا میرا اشارہ صحیح نکلا یا نہیں؟ اب یہ تو میں نے پڑھا لیکن آپ سمجھے نہیں، تو جلدی پڑھا، اب میں سمجھاتا ہوں، گواہی ہے۔ یعنی حضور غوث پاک نے ایک آدمی کو بولا کہ تمہارے پاس فلاں آدمی نے امانت رکھائی ہے سونا غلہ، بولا ہاں جی حضور رکھوائی ہوئی ہے، اس میں سے اتنا سونا اتنا غلہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا حضور وہ تو امانت ہے، وہ تو کسی کی امانت ہے، اگر میں آپ سے فتویٰ لوں کہ اس طرح کی کسی کی امانت میں خیانت کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ آپ مفتی بھی ہو۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ فرمایا وہ شخص اتنا سونا غلہ دے رہا مجھے، چونکہ وہ غوث پاک کا چاہنے والا تھا، اس نے اتنا غلہ سونا اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن خط آیا اس آدمی کا جس کا سونا غلہ تھا کہ میرے سونے اور غلے میں سے اتنا سونا اور اتنا غلہ حضور غوث پاک کو دے دو نذرانہ۔ جب خط آ گیا اس نے دکھایا، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا تھا کہ نذرانے کے بارے میں جو میرے اشارے تھے یہ غلط نکلے؟ دیکھ بے ہی نہیں وہی مقدار تھی، ایک رتی پر ذرا فرق رہتا۔ بولا دیکھ میرا اشارہ صحیح نکلا کہ نہیں نکلا؟ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ شہاب الدین سہروردی، موارف المعارف کتاب کا نام ہے، اور شہاب الدین سہروردی حضور غوث پاک کے زمانے کے ہی ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں، بس یہ عمر کا فرق ہے کہ آپ عمر کی زیادہ تھی اور یہ چھوٹے بچے تھے، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا تو یہ شہاب الدین سہروردی بنے۔ بتاؤ کہ غوث الاعظم سونے اور غلے سے کیا کام ہے؟ اچھا ابو صالح نے پیسے ڈال دیے، پیر صاحب آپ کو پیسوں سے کیا کام؟ اب میرا سوال ہے حضور غوث پاک سونے اور غلے سے کیا کام؟ دو جواب، پہلے تم دو جواب، چپ کیوں ہو گئے؟ دو جواب، یہ لکھا ہوا ہے، یہ شہاب الدین سہروردی، یا پھر کہو شہاب الدین سہروردی غلط آدمی تھے، صحیح نہیں تھے کیونکہ کتاب غلط ہے، یا پھر کہو کہ یہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا، پھر ماننا پڑے گا کہ نذرانہ لینا جائز ہے، نذرانہ لینا جائز ہے، بلکہ بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس سے، بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس سے، بڑے بیڑے پار ہوتے ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ اب تو پیر صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اور وہ بھی میں یہیں سے سناتا ہوں تمہارے کو۔ اب شہاب الدین سہروردی یہ ثابت ہو گیا کہ غوث الاعظم، چلو غوث پاک کی بات پہلے پوری کرتے ہیں پھر آگے سناتا ہوں۔ ایک اور کتاب آپ اخبار لگ گیا، پیلی کتاب ہے، یہ کتاب اخبار الاخیار ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے خود لکھی ہے کتاب۔ ارے آپ تو کیا دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان کو دیوبندی غیر نہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اور اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے شیخ موقع، ان کو کہتے ہیں بڑے عالم شیخ موقع مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بڑا مانتے ہیں اپنا، اور شیخ موقع مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں، میں زبانی کرتا ہوں، اگر کوئی شخص شک کرے آگے پڑھ لے، آگے دیکھ لے، نشان لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں غوث پاک حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے اپنی آبادی سے باہر نکلے، ایک جگہ پر گئے، اپنے غلاموں سے کہا یار آج رات میں یہی رکوں گا، آگے نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ جیسا حکم ہو، فرمایا کسی غریب کے یہاں رکوں گا، امیر کے یہاں نہیں رکوں گا، تو آپ غوث الاعظم دنیا رئیس زادے سارے آئے، لیکن آپ نے کسی کے نہ مانی، آپ نے کسی غریب کا گھر بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا ایک غریب گھر ہے جس میں بوڑھا بوڑھی اس کی بچی رہتے ہیں، آپ ان کے پاس اجازت طلب کی، بوڑھے نے اجازت دی، آپ وہاں رک گئے۔ لوگ آئے، کوئی مرغا لا رہا ہے، کوئی بکرا لا رہا ہے، کوئی روکڑا لا رہا ہے، کوئی رئیس آ رہا ہے تو گڈی نکالی لا کے لوگ اس زمانے کی، کوئی اشرفیاں ہیں، یہ ہیں، دینار ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ صبح تک پورا کمرہ ڈھیر لگ گیا، جب ڈھیر لگ گیا تو جاتے ہوئے غوث سے فرمایا اے بوڑھا بوڑھی جتنا مال ہے یہ سب تمہارا ہے، یہ سارا مال تمہارا ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس علاقے میں سب سے زیادہ امیر وہ بوڑھا بوڑھی بن گئے ایک رات میں۔
بتاؤ حضور غوث پاک نے نذرانہ لیا بھی اور آگے دیا بھی. نذرانہ لینا نہیں جائز ہو گیا, دینا نہیں جائز ہو گیا. اس کتاب میں لکھا ہے, اگر کوئی شک کرتا ہے تو آؤ میں آپ آگے پولیٹیشن لگاؤں. اور لکھنے والے شیخ عبداللہ مودود دہلوی ہیں. اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ نذرانہ دینے سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. وہ بات شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ بات یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, کوئی شخص ایک کچھ بھی نہ کرے, کوئی کام بھی نہ کرے, یہ کوئی دکانداری نہ کرے, جیسے میرا اللہ کاروبار بھی ہے, کوئی کاروبار بھی نہ کرے, وہ صرف نذرانہ لے, وہ اس پر اپنے بچوں کو پالے اور پلے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ دیکھو شامل کبھی فتوی نذرانے پر غسل بصرف کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. آپ نذرانے پر ہی غسل بصرف کرتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, سب جائز ہے. لوگ جائز باتیں کرتے ہیں, نذرانے لیتے ہیں, نذرانے بات جائز. تو یہ کتابوں کو کہاں لے جاؤ گے, بزرگوں کو کہاں لے جاؤ گے جن کو مانتے ہو؟ اب وہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں. اب مریدوں کے لیے بات ہے. یہ مرید جو نذرانے دیتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے, فرماتے ہیں سننا, شیخ مال مرید سے تعلق نہ رکھے. فرماتے ہیں مشائخ کے آداب میں سے یہ بھی داخل ہے کہ مریدوں کا مال ان کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے, چونکہ شیخ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتی ہے, اس لیے وہ عوام کی ہدایت خالص وجہ اللہ کرتے ہیں. یعنی شیخ کا یہ کام نہیں کہ مجھے مال طلب کرے, خدمت طلب کرے. وہ جو یہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں. جو کچھ شیخ مرید کی بہبودی اور بھلائی کے لیے کرتا ہے اور جو کچھ اس کی خدمت انجام دیتا ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہوتی ہے. ہمارا مرشد جو بھی کام کرتا ہے یہ ایک بہترین صدقہ ہے, علم دینا صدقہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ دینے والا جو صدقہ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے علم لوگوں میں پھیلایا جائے, علم لوگوں میں پھیلایا جائے. تو باری تعالیٰ نے بھی ان کاموں میں جو حاضر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں خلوص کی تنبیہ کی ہے اور ان کو نفس کی آلودگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے درخواستگار نہیں ہیں. بات ہوئی, اب سننا آگے, اب بات ختم ہو رہی ہے. پس شیخ یعنی پیر کے لو, شیخ کے لو, مرشد کے لو, پس شیخ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے صدقے کا بدلہ طلب کرے, بجز اس صورت کے کہ منجانب اللہ اس کو حکم ہے کہ وہ مرید کا نذرانہ قبول کر لے, اور اس میں شیخ مرید کے لیے کوئی مصلحت دیکھے تو وہ اس کے مال اور خدمت سے فائدہ اٹھائے تاکہ مرید اس مال کی بدولت آئندہ مصائب اور گناہ سے مطمئن و محفوظ ہو جائے. یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مرشد کو, اگر مرید نذرانہ دے تو اس کو قبول کر لے. اگر کبھی کوئی دیکھے مرید کے اندر کوئی معاملہ, مرشد سے خدمت بھی لے سکتا ہے. اگر اس نے خدمت کی فرمایا آنے والی بلائیں مزید ٹل جائیں گی, مصائب اس کا مطمئن بلائیں ٹل جائیں گی. جو بلا آنے والی ہے, کینسر ہونے والا ہے, ایک روکڑا نکالا, مرشد کو 10,000 دے دیے, قسمت میں لکھی تھی بیماری کینسر, رب نے کہا میری فقیر کی خدمت کی ہے, جا تیرا کینسر ختم, جا تیرا کینسر ختم, تیرا فلانا بچہ مرنے والا ہے, وہ بیمار ہے, چل شفا, چل تیرے اوپر فلانا انعام, روزی کشادہ فلانا. یعنی کوئی بھی آنے, یہ شہاب الدین سہروردی کہہ رہے ہیں, میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں بچہ, میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وہ رہے دو ہی باتیں ہوں گی, یا تو آپ ان کو برا بولو تو ٹھیک ہے, ان کو برا بولنے کی تمہاری ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں, تمہاری کیا کسی کی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مرشد نے نذرانہ جیب میں ڈال لیا سمجھ لے تیرا بیڑا پار ہو گیا, کام بن گیا, بیڑا پار ہو گیا, کام بن گیا. تو میرے چاہنے والوں نذرانے پر بات بھی ختم.